ایک بار جہلم میں موضوع نماز پر گفتگو کر رہا تھا تو ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا کہ ہمیں یہ کیسے پتہ لگے کہ ہماری نماز جو ہے وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ میں نے کہا یہ معاملہ بہت آسان ہے۔ پروردگار عالم نے ہمارے ساتھ بہت آسانی کا معاملہ کیا ہے کہ جو اس کی قبولیت کا کارڈ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ جس طرح کسی فیکٹری یا کسی ادارے میں کام کرنے والے ملازم ان کو کارڈ دیتا ہے وہ ادارہ، اور جب وہ اس میں انٹر ہوتے ہیں صبح کو تو اپنا کارڈ پنچ کرتے ہیں، ان کے انٹرنس کا ٹائم اس پر درج ہو جاتا ہے، اور جب وہ آؤٹ ہوتے ہیں اپنی 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا 6 گھنٹے جو بھی ان کا ٹائم وہاں صرف ہوا ہو وہ ٹائم اس پر آ جاتا ہے۔ یہ کنفرمیشن ان کو مل جاتی ہے کہ آج 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے یا 4 گھنٹے جو بھی ان کے ٹائم وہاں گزرا وہ اس پر پنچ ہو جاتا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے یہ کارڈ نے اس کو قبول کر لیا۔ نتیجہ اس کارڈ پہ اس کے سامنے آ گیا، بین ہی نماز کا ہے۔ نماز کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز تم پر فرض کی گئی کہ یہ تمہیں فحش و منکر سے روکتی ہے۔ فحش و منکر کیا ہے؟ ہر وہ کام جو بے حیائی کا ہو وہ فحش ہے۔ اس میں بولنا، چلنا، کھانا، بات کرنا، مختلف کاموں کے لیے انداز اختیار کرنا، سب چیزیں شامل ہیں۔ اگر آپ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے مہذب طریقے سے گفتگو نہیں کرتے، یہ بھی فحش میں آتا ہے۔ آپ کسی پر بہتان باندھتے ہیں، یہ بھی فحش میں آتا ہے۔ الزام تراشی کرتے ہیں، فحش میں آتا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، فحش میں آتا ہے۔ غیبت کرتے ہیں، فحش میں آتا ہے۔ اپنا سطر جو ہے اس کا خیال نہیں کرتے، فحش میں آتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں کمنٹس کرتے ہیں، فحش میں آتا ہے۔ ہر وہ کام جس سے کسی نہ کسی انداز میں بے حیائی ٹپکتی ہو۔ پردے کا احساس نہیں کرتے، یہ فحش میں آتا ہے۔ سارا کا سارا ہر وہ کام جو کسی بھی قسم کی فحش حرکت میں آئے اس سے رکنا ہوتا ہے۔ نماز اس کو روکنے کے لیے ایک راستہ ہے، ایک روٹ ہے۔ پھر منکر کا لفظ ہے۔ منکرات 2 چیزیں ہیں۔ ایک وہ جس کو جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہ اس سے روکتا ہے۔ معلوم قسم کی معاشرے میں وہ برائیاں جو سب جانتے ہیں، انہوں نے مذہب کو پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، مذہب کی معلومات ہو نہ ہو، منکرات کے بارے میں سب لوگوں کو علم ہوتا ہے۔ کچھ منکرات آپ کا دین اسلام اس میں پابندیاں لگاتا ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنے۔ اسی لیے قرآن نے بہت بڑی ذمہ داری معاشرے پر بھی ڈالی، فرد پر بھی ڈالی، حکمرانوں پر بھی ڈالی۔ حکمرانوں کے لیے تو یہاں تک تائید ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انہوں نے بندوبست کرنا ہے کہ منکرات کو حکمرانوں نے بھی روکنا ہے۔ منکرات کیا چیز ہے؟ اللہ نے 2 طرح کے احکام دیے، کچھ کرنے کے، کچھ نہ کرنے کے۔ جو احکامات اللہ نے نہ کرنے کے لیے نازل فرمائے وہ منکرات ہیں، ان حرکات کو آپ نے نہیں کرنا۔ سود کھانا بھی منکرات میں آتا ہے، جھوٹ بولنا بھی منکرات میں آتا ہے، شراب نوشی بھی منکرات میں آتی ہے، جوا بھی منکرات میں آتا ہے،
کسی کے حرم میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہونا بھی منکرات میں آتا ہے۔ انسانوں کی جان لینا، ان کو زخمی کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ سب منکرات میں آتا ہے کہ ان سب چیزوں سے اللہ نے آپ کو روک دیا، حدود لاگو کر دی ہیں۔ کچھ ایسے منکرات ہیں جن پر حدود لاگو کی ہے تو تعزیرات بھی لاگو کر دیں، ان کی گناہیں بھی کی جو سزائیں ہیں وہ بھی مینشن کر دی ہیں۔ اور کچھ ایسے منکرات ہیں جو ہمارے معاشرتی پہلو میں ہوتے ہیں، وہ ہم اللہ نے اس کے لیے تعزیرات تو مقرر نہیں کی مگر انہیں شدید ناپسند فرمایا۔ تو نماز، اب مقصد کیا تھا کہ کس کا کارڈ پنچ ہوا، کس نمازی کا، کہ جو نماز پڑھنے کے ساتھ فحش و منکر سے رک گیا۔ اب کوئی ایسا شخص رہ جائے گا کہ جس کے اپنے ہاتھ میں کارڈ ہے کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ لوگوں سے پوچھتا پھرے گا یا اس کو خود پتہ لگ جائے گا؟ اگر وہ شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے، پنجگانہ پڑھ رہا ہے اور باجماعت بھی ادا کر رہا ہے، اور اس کی وہ حرکات کے جو خراب حرکات پہلے جاری تھی اب بھی جاری ہے، تو کیا اس کا نماز کا کارڈ پنچ ہو گیا ہے؟ کیا اس کی نماز اللہ کے ہاں رجسٹرڈ ہو گئی ہے؟ آپ یقین جانیے کہ نہیں ہوئی۔ یہ کارڈ اس کی نماز کا پنچ نہیں ہوا۔ اللہ اس کی نماز اس کے منہ پر دے مارے گا۔